بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما كانوا یعملون۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ صرف اللہ ہی ان کا رب ہے، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، اور یہ ان کی جزا ہے جو وہ کام کرتے رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، سورۃ الاحقاف اس کی ایک آیا آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ یہ آیا بہت مشہور ہے اور بہت زیادہ میننگ فل ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ اور عزیز طلبہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو اپنی ایک صفت رب کا ذکر کیا ہے، اس میں بڑی گہرائی ہے۔ رب ماننے سے مراد عزیز طلبہ یہ نہیں ہے کہ آپ رب رب کہتے رہیں، وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن رب کہنے کا مقصد یہ ہے، رب کی بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ کو رب تسلیم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اللہ کو رب کہہ دیتے ہیں تو پھر ہم اللہ ہی پر اعتماد کرتے ہیں، اللہ ہی پر ہمارا ٹرسٹ ہوتا ہے، اور اللہ ہی کے حوالے سے ہماری ساری توقعات اور امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ ایمان کامل جو ہے وہ بنانے کے لیے اللہ کو رب ماننا بڑا لازم ہے۔ اور عزیز طلبہ، رب کسے کہتے ہیں، تھوڑا سا اس کے بارے میں ہم وضاحت کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں عزیز طلبہ، دنیا بنی ہے۔ اب دنیا بظاہر تو مٹی کے حوالے سے، بظاہر تو میدانوں کے حوالے سے، پہاڑوں کے حوالے سے، ریگستانوں کے حوالے سے، لیکن عزیز طلبہ آپ دیکھیں کہ یہ جو دنیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی انواع و اقسام کی چیزیں رکھ دی ہیں کہ اگر آپ اس کو شمار کرنا چاہیں تو یہ شمار نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو سیراب کرنے کے لیے بارش کا کتنا زبردست سسٹم بنایا، اور پھر یہی بات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں آب جاری کے لیے باقاعدہ طور پر سورج کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ کبھی وہ زمین کو آرام دے، ٹھنڈک پہنچائے، کبھی اس کو گرمائش سے دوچار کرے تاکہ اس کے اندر جو نباتات ہیں وہ پھیلے پھولے، وہ غذا بنے، اس کے اندر جو شیپ ہے وہ مکمل ہو جائے۔ دھوپ لگنے کے بغیر عزیز طلبہ کسی پودے کی شیپ مکمل نہیں ہو سکتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پورا نظام بنایا۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ جو نظام بنایا گیا ہے، جتنی بھی زندگی میں چیزیں بنی ہیں ان سب سے انسان استفادہ کر رہا ہے، پتہ ہے آپ کو۔ اور پھر انسان کے ساتھ پرند چرند، جانور، حیوانات، حشرات الارض، جو بھی مخلوقات ہیں جو ہزاروں قسم کی ہیں، وہ ساری اللہ کی جو چیزیں پیدا کردہ ہے نا زمین سے، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ زمین کے اندر سے جو چیزیں نکلتی ہیں وہ نہ ختم ہونے والا ایک سفر ہے جو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے چلانا ہے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ رب ہے۔ رب کا بنیادی
مطلب ہوتا ہے پالنے والا. تو زندگی کے حوالے سے اس نے ساری ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے زمین میں ہر طرح کے وسائل پیدا کیے ہیں تاکہ جو ہے وہ انسان جو ہے کسی طور پر محروم نہ رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پر تم آئے ہو، لیکن یہ یاد رکھو کہ اس کی آسائشوں میں آپ جو ہے نا ڈوب کر اپنے رب کو نہ بھول جانا. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو اپنا رب جان لیا، یعنی کہ اللہ کے ساتھ وہ تعلق بنا کر رکھتے رہے، اللہ کے ساتھ انہوں نے اپنی دوستی بنا کے رکھی، اور جب بھی پکارا تو اللہ کو پکارا، جب بھی سجدہ کیا تو اللہ کو سجدہ کیا، اور جب بھی مانگنے کی باری آئی تو اللہ سے مانگا. تو یہ ہے اللہ کو رب ماننا، اپنے تمام معاملات کو اللہ کی سپرد کر دینا، اس کو رب کہتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ہر صورت، خواہ ان کو تکلیف تھی، خواہ خوشی تھی، غم تھا، کوئی مسئلہ تھا، انہوں نے ہر صورت اللہ کو پکارا ہے. اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو افضانہ دینے کا اعلان فرما رہے ہیں. اللہ کا مطمع نظر یہ ہے عزیز طلبہ کہ وہ لوگ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، جنہوں نے غیب میں ہی مجھ پر وہ ایمان لائے ہیں، اور انہوں نے یہ پورا یقین کر لیا کہ جو بھی ہمیں نعمتیں میسر ہیں وہ ساری ہمارے رب تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور وہ ہر معاملے میں اپنے رب کو پکارتے رہے. اگر ان پر شدت آئی ہے تو پھر بھی وہ ڈگمگائے نہیں، بلکہ اپنے رب کے حوالے سے ہی انہوں نے جو ہے وہ سارا معاملہ رکھا. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے اعلان فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ ہی کو اپنا رب مان لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پر کوئی غم نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ خوف زدہ ہوں گے. عزیز طلبہ، یہ سن لیں بات، انسانی زندگی میں دو ہی چیزیں ہیں، باقی ساری اس کی زندگی بڑی پیاری ہے، باقی سارے معاملات وہ انسان کے اچھے ہیں، لیکن یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو ہے غم. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو غم ہے نا یہ زندگی کو ختم کر دیتا ہے. جیسے عزیز طلبہ درخت کو سونک لگتی ہے نا، اور درخت جو ہے اندر ہی اندر سے ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ جو غم کی کیفیت ہے نا، بندہ نظر آتا ہے لیکن وہ اندر سے ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور غم بندے کو اندر سے توڑ پھوڑ دیتا ہے. انسان جو ہے وہ دنیا میں رہتے ہوئے ایسے ہی رہتا ہے جیسے دنیا اس کے سر کے اوپر کھڑی ہے، اور نہ جاگتے وقت سکون، نہ سوتے وقت آرام، ہر وقت پریشانی کا عالم. تو یہ عزیز طلبہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا بندہ جو اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیتا ہے، اپنا حاجت روا تسلیم کر لیتا ہے، وہ اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اللہ ہی کے آگے جھکتے ہیں، اللہ ہی کو ہر وقت پکارتے ہیں، ان کو کوئی غم نہیں ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ وہ خوف زدہ ہو گئے. عزیز طلبہ، یہ جو خوف ہوتا ہے نا، خوف یہ انسان کے خون کو خشک کر دیتا ہے، آپ کو پتہ ہے، اور انسان جو ہے وہ آہستہ آہستہ موت کے کنارے لگنا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ جو خوف ہے نا یہ انسان کے ہر طرح کے ذائقوں کو ختم کر دیتا ہے. اب ایک بندہ ہے، اس کو خوف ہے، آپ اس کے سامنے کوئی چیز بھی رکھیں گے نا جو بڑی مہنگی اور ٹیسٹی بھی ہوگی، اچھی بھی ہوگی، لیکن اس کے اندر اگر خوف ہے تو وہ اس چیز سے لطف اندوز نہیں ہو سکے گا. وہ خوف ایک ایسی چیز ہے عزیز طلبہ، کوئی بندہ خوف کے اندر کوئی چیز کھائے نا
تو وہ جو ہمارا نظام ہضم ہے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت سے بندے کہتے ہیں کہ میں کھانا کھاتا ہوں لیکن خوف کی وجہ سے وہ کھانا میرے اندر جانے کی بجائے باہر کو آتا ہے، اور جو لقمہ وہ اندر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اندر اس کا قبول نہیں کرتا اس لقمے کو، کیونکہ اندر خوف ہوتا ہے۔ تو دونوں چیزیں، غم اور خوف، یہ انسان کی کمر توڑ دیتے ہیں، انسان کو جیتے جی راکھ بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مجھے رب تسلیم کر لیتا ہے نا، اس کے لیے خوف بھی ختم اور غم بھی ختم، اور اس کے لیے جنت ہے جس میں اس نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ عزیز طلبہ، میں آپ کو بتاؤں، اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار یہ بات فرماتے ہیں، بہت ہی بڑی بات ہے عزیز طلبہ، اتنی بڑی بات ہے کہ ہم اس کو مہیا نہیں کر سکتے کہ یہاں دنیا میں ہم آئے ہیں، کوئی 80 سال ہے، کوئی 90 سال ہے، کوئی 70 ہے، کوئی پیچھے بھی آتا ہے 60 بھی، 50 بھی، 40 بھی، لیکن جنت کی زندگی کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے وہ، اور وہاں پر اتنی زیادہ عزیز طلبہ انجوائمنٹ ہے کہ ایک بندہ دنیا میں رہتے ہوئے اگر اس کو بہترین محل نصیب ہو جائے نا، بہترین کھانے مل جائیں، اچھے لباس مل جائیں، دنیا کی تمام سہولتیں بھی اس کو دے دی جائے نا، وہ ایک وقت آئے گا ان سے بھی اکتا جائے گا، اور اس کا دل جو ہے وہ مغموم ہو سکتا ہے، وہ بوریت میں آ سکتا ہے، وہ اکتاہٹ میں آ سکتا ہے۔ لیکن عزیز طلبہ، میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے نا، وہ جنت اس طرح کی بنائی ہے، بندہ ایک لمحے کے لیے بھی بور نہیں ہوگا، ایک لمحے کے لیے بھی اس کو اکتاہٹ کا احساس نہیں ہوگا کہ میں جو ہے نا وہ تھک گیا ہوں۔ لیکن سفر کتنا ہے، اس کو کہتے ہیں اینڈ لیس، اس کا ایک ہی سرا ہے جنت میں داخلے کا، اور وہیں انہوں نے رہنا ہے۔ آگے جو ہے وہ جو موت ہے نا، موت، عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن موت کو مینڈے کی شکل میں لانا ہے، اور اس کے بعد اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ تو اس وقت جو اہل جنت ہوں گے ان کی خوشی جو ہے دیدری ہوگی کہ اب جو ہے موت والا کام ختم ہو گیا، اور پھر کیا عزیز طلبہ، تکلیف والا کام ختم ہو گیا، بڑھاپے والا کام ختم ہو گیا، بیماری والا کام ختم ہو گیا، اور کمزوری والا کام ختم ہو گیا۔ تمام لوگ جو 80 سال کے بھی فوت ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو کڑیل جوان کر دے گا، جس کو کہتے ہیں مکمل جوانی اس کو عطا کر دی جائے گی، اور ان کی عمر ٹھہر جائے گی۔ یہاں تو ہے نا ایک دن آگے پھر آگے، ان کی عمریں بالکل رک جائیں گی، اور وہی عمر رہے گی جو اللہ نے ان کو عطا کر۔ اور اس طرح ان کے کپڑے روزانہ ہرے بھرے کپڑے، اور اسی طرح ان کی رہائشیں سونے چاندی سے مزین، ان کے ہر معاملات روزانہ کی بنیاد آگے سے آگے۔ اور عزیز طلبہ، جب وہ بازار کو جائیں گے لوگوں کو ملنے کے لیے، تو جب اپنے گھروں کو واپس آئیں گے، اس وقت گھروں کی سچویشن بدلی ہوگی، اور زیادہ خوبصورتی اور زیادہ رنگ پیدا ہو چکے ہوں گے۔ تو اس طرح جنت والے اپنے ایام گزارتے رہیں گے، ان کو کوئی فکر نہیں ہوگا۔ لیکن دنیا میں رہتے ہوئے عزیز طلبہ، اللہ سے کمٹ کرنا ضروری ہے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، یا اللہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں، یا اللہ میں تیرے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہوں، میں اپنی خواہشات کو تیرے تابع رکھ کر چلاتا ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے ساتھ منسلک کرتا ہوں، یا اللہ جیسے تو خوش ہوگا ویسے ہی میری خوشی ہے، اور تو مجھ سے دنیا میں جو چاہتا ہے میں تیرے لیے دنیا میں وہی کروں گا۔ ہاں اگر غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا۔
عزیز طلبہ، جو بندہ اپنے معاملات اللہ کے ساتھ لنک بنا لیتا ہے نا، پھر اگر اس سے غلطی بھی ہو جائے نا تو اللہ معاف کر دیتا ہے کہ چلے میرا بندہ اس سے غلطی ہو. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ باجی اگر ہم نے ادھر قدم رکھ دیا تو بڑا ماحول خشک سا ہو جائے گا اور پھر جو ہے زندگی کی رنگ جو چیزیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. نہیں، ایسے بات نہیں عزیز طلبہ. اللہ کی اطاعت اور برداری میں زیادہ بندہ کلرفل ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے وہ جسمانی انجوائمنٹ تو کر سکتا ہے لیکن دلی انجوائمنٹ نہیں ہوتی اس سے. دلی خوشی اس وقت ہوگی جب آپ کا رب آپ سے راضی ہو، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی کیا ہے، زندگی کتنے مزے ہیں. کیونکہ عزیز طلبہ، جب ہمارا پیدا کرنے والا ہم سے خوش ہوگا تو خوشی تو پھر ہی ہونی ہے نا. اب ہم کہیں کہ ہم اپنے جسموں کو تیار کر رہے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، لیکن جو ہے وہ اگر ہم رب کو ناراض کرتے ہیں نا تو ہمیں اس کھانے پینے کا کوئی مزہ نہیں آئے گا، ہمارے دل میں کوئی تشفی نہیں ہوگی، ہم اپنے آپ کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے. کیونکہ اللہ نے دل کا معاملہ رکھا ہے اپنے ذکر کے ساتھ، اور جو اللہ کے ساتھ ارینج ہو جائیں گے نا، اللہ تعالیٰ پھر ان کو دنیا میں بھی خوشیاں دکھائے گا، دنیا میں بھی وہ ہنسی خوشی رہیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو بہت باکمال جو ہے وہ زندگی گزارنے کی جو ہے سہولتیں دے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جزا ہے. دیکھیں، دنیا میں ہم نے کتنا عرصہ رہنا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ایک نیکی 10 گنا، وہی نیکی 70 گنا، وہی نیکی اگر اس میں خلوص ہے 700 گنا، اور وہی نیکی جس میں بہت خلوص ہے اللہ بڑھا دے گا. اور قیامت کے دن جس نے خلوص سے لا الہ الا اللہ بھی پڑھا ہوگا نا، اس کے پہاڑ جیسے عمل ہو جائیں گے. وہ حیران ہوگا کہ یا اللہ میں نے کیا کیا. اللہ کہے گا تم نے ایک مرتبہ بڑے خلوص سے لا الہ الا اللہ کہا تھا، یہ دیکھ لو وہ پہاڑ بنا دیا. اللہ انسان کے عمل کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو بڑھاتا رہتا ہے، یہ پتہ آپ کو. اور قیامت کے دن کتنی زیادہ اس کو نا نیکیوں میں اضافہ ملنا. تو اس لیے عزیز طلبہ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو نا اس طرف ڈال لیں. یہی سفر ہے جو ہمارے لیے ضروری ہے. اگر ہم نے اس بات کو تاخیر سے سمجھا تو ہمیں نقصان ہوگا. کیونکہ جو بندے اوائل اور عمری میں ابتدان وہ کوشش کرتے ہیں نیکی کی طرف رغبت رکھنے کی، پھر وہ نیکی کا رجحان بن جاتا ہے ان کا، اور پھر ان کی عادت ہو جاتی ہے، اور یہ چیز خون میں بھی شامل ہو جاتی ہے. نیکی کرنے کا جذبہ اور برائی سے بچنے کا معاملہ ان کی طبیعت میں شامل ہو جاتا ہے. پھر وہ بری باتوں سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے. ان کو جو مزہ آتا ہے وہ اچھی باتوں سے آتا ہے، اللہ کے ہاں سجدہ کرنے سے آتا ہے، اللہ کو پکارنے سے آتا ہے، اللہ کو اپنا حاجت روا تسلیم کرنے سے آتا ہے. وہ شرک سے بیزاری اختیار کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو اچھے کاموں میں لگا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی سمجھ عطا فرمائے، اور قرآن مجید میں جو آیات ہیں، قرآن مجید کا جو پیغام ہے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ یہ سب چیزیں ہمیں ملنی ہیں قرآنک ایجوکیشن سے. جو بندہ قرآن سے منسلک ہوگا اس کے ہی علم میں اضافہ ہونا ہے. باقی علم نہیں ہوتے، باقی فنون ہوتے ہیں جو دل کو نہیں جگا سکتے. قرآن کی تعلیم جو ہے وہی دل کو جگا سکتی ہے، دل کے اندر بیداری پیدا کر سکتی ہے، اور انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے ہاں آگے بڑھا سکتا ہے. وگرنہ اگر وہ سست رہا، قرآن کو نہ پڑھا، تو پھر وہ جو ہے وہ دنیا دار ہو کر رہ جائے گا، اور آخرت میں یہ جو انعام دیا گیا ہے نا، خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے جنت، اس سے اللہ نہ کرے محروم رہ سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.